میں سرکاری ہاسپٹل کے مردے خانے کا انچارج تھا۔ روز رات ہوتے ہی میں کسی نہ کسی جوان لڑکی کی میت کے ساتھ بدکاری کرتا اور کسی کو خبر بھی نہ ہوتی۔ ایک دن ایک جوان لڑکی کی میت لائی گئی۔ میری نیت خراب ہوئی اور رات ہوتے ہی میں مردہ خانے کے اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا میری چیخ نکل گئی، کیونکہ آہا، آج تو مزہ ہی آ جائے گا، کیا مال ہاتھ لگا ہے۔ سامنے پڑی ہوئی میت کو دیکھ کر میرے منہ میں پانی آ گیا تھا۔ ہمیشہ جو جیسا ہے ویسا کی بنیاد پر گزارا کرنا پڑتا تھا، مگر آج تو میرے دل کی مراد بر آئی تھی۔ آج میں بے حد خوش تھا۔ ایک نظر میت کو دیکھنے کے بعد میں خوشی خوشی جا کر اپنے کیبن میں بیٹھ گیا اور کچھ دیر بعد میت کے لواحقین میرے پاس آ گئے۔ انہوں نے کچھ ضروری فارم فل کیے۔ انہیں 3 دن تک میت کو مردے خانے میں ہی رکھنا تھا، کیونکہ میت کے بہت قریبی رشتہ دار بیرون ممالک مقیم تھے اور انہیں آنے میں 3 دن لگنے والے تھے، کیونکہ ٹکٹس وغیرہ کے کچھ مسائل ہو گئے تھے۔ انہوں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ ان کے آنے سے پہلے میت کو دفن نہ کیا جائے، اسی لیے میت کو مردہ خانے میں رکھوایا جا رہا تھا تاکہ میت محفوظ رہ سکے، اس میں بدبو پیدا نہ ہو اور نہ ہی میت کی حالت خراب ہونا شروع ہو۔ میرے حق میں تو ایک طرح سے اچھا ہوا تھا۔ میں نے فل ہمدردی جتائی ان کے ساتھ اور انہیں پورا یقین دلایا کہ ان کی میت کا ہر طرح سے مردہ خانے میں خیال رکھا جائے گا، لیکن ہماری طرف سے ایک شرط ہے کہ یہاں پر بار بار میت کا دیدار کرنے کے لیے کوئی نہیں آئے گا، بلکہ آج چھوڑ کر جائیں گے تو میت کو 3 دن بعد ہی واپس لے جا سکتے ہیں، اور اس سے پہلے کوئی بھی شخص آ کر میت کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر لوگ رش لگا دیتے ہیں اور یہاں پر ایک تانتا سا بن جاتا ہے۔ ہمیں پریشانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ہر روز سینکڑوں میتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر لواحقین بار بار میت کے آخری دیدار کے لیے آئیں گے تو پھر مردہ خانے سے تو رش ہی ختم نہیں ہوگا اور سارا عملہ بس لواحقین کو میت تک لے جانے پر ہی معمور ہو جائے گا۔ میت کے لواحقین میری بات سے متفق تھے۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہنے لگے، آپ فکر نہ کریں، ہم میں سے کوئی بھی بار بار میت کے پیچھے نہیں آئے گا، بس ہماری میت کا خیال رکھا جائے، اس کے ساتھ کسی بھی طرح کی بےحرمتی نہ کی جائے۔ چند ایک ضروری کارروائیاں کرنے کے بعد میت کے لواحقین چلے گئے اور میں اپنے کیبن میں واپس آ کر بیٹھ گیا۔ مجھے شدت سے رات ہونے کا انتظار تھا۔ میں مردہ خانے کا انچارج تھا، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ دور پرے کی ایک رشتہ دار بوڑھی اماں نے مجھے پالا تھا اور اسی نے بتایا تھا کہ میرے والدین کا ایک حادثے میں انتقال ہو گیا تھا اور میرے رشتہ داروں نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا۔ میں جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، اماں بشیرہ کا بھی انتقال ہو گیا، کیونکہ وہ پہلے ہی ضعیف العمر تھیں۔ ابھی میں جو انہی کی دہلیز اس کو بھی نہیں چھو پایا تھا کہ میرا یہ آخری سہارا بھی چھن گیا۔ مجھے کبھی بھی کھانے پینے کی کچھ فکر نہیں ہوئی تھی، وہ نہ جانے کہاں سے انتظام کیا کرتی تھیں۔ مجھے پکا پکایا کھانا وقت پر مل جاتا تھا، کپڑے دھلے ہوئے ملتے تھے اور جیب خرچی بھی مل جایا کرتی تھی، جو اماں بشیرہ ہی دیتی تھیں۔ مجھے کبھی بھی اس چیز میں دلچسپی محسوس نہیں ہوئی تھی کہ میرے کھانے پینے کا انتظام آخر اماں بشیرہ کہاں سے کرتی ہے اور مجھے جیب خرچ کے لیے پیسے کہاں سے دیتی ہیں۔ اماں بشیرہ کا انتقال ہوا تو جیسے میں سڑک پر ہی آ گیا۔ میں اور اماں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، وہ مکان بھی مجھ سے چھین لیا گیا کیونکہ میں کرایہ ادا نہیں کر سکتا تھا۔ میں سڑکوں پر مارا مارا پھر رہا تھا، کبھی یہاں دھکے کھاتا تھا، کبھی وہاں۔ میرے پاس ابھی میٹرک کی ڈگری تھی۔ ایک دن سڑک پر آوارہ گردی کے دوران میرے ہاتھ میں ایک اخبار لگا اور میں نے مردہ خانے میں نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔
مردہ خانے میں نوکری کرنے سے زیادہ تر لوگ گھبراتے ہیں اور زیادہ تر لوگ اس طرف آنے کو ترجیح نہیں دیتے۔ میں نے جیسے ہی نوکری کے لیے اپلائی کیا تو مجھے انٹرویو کے لیے بلا لیا گیا۔ میری میٹرک کی سند کو دیکھتے ہوئے مجھے مردہ خانے کا انچارج مقرر کر دیا گیا۔ پہلے پہل تو مردہ خانے میں جاتے ہوئے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ وہاں نوکری کرنا میرے لیے بے حد مشکل کام تھا، مگر پھر میں آہستہ آہستہ مردہ خانے کا عادی ہونے لگا اور اب مجھے مردہ خانے کی نوکری میں مزہ آنے لگا تھا، کیونکہ مجھے یہاں پر وہ ملنے لگا تھا جس کی لذت اگر ایک بار انسان کو لگ جائے تو پھر وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کرتا جا رہا تھا، مگر مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے میری دنیا بس یہی ہے اور سب کچھ یہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا جہان آئے گا ہی نہیں۔ میں اس کھیل میں مبتلا ہو گیا تھا جس کے بارے میں اگر کسی کو پتہ چلتا تو وہ شاید میری جان ہی لے لیتا۔ جی ہاں، میں یہاں پر مردہ خانے میں رکھی جوان میتوں کے ساتھ بدکاری کرنے لگا تھا۔ ایک دن مردہ خانے میں ایک میت لائی گئی جو بہت زیادہ جوان اور حسین تھی، اتنی حسین کہ اسے دیکھ کر کسی کا بھی ایمان خراب ہو جائے۔ وہ مردہ حالت میں اتنی حسین اور بھرپور لگ رہی تھی کہ دیکھنے والی آنکھ نہیں ٹھہرتی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو نہ جانے کیا غضب کرتی۔ میں پورا دن اسی کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کے حسین چہرے کے علاوہ میرے ذہن میں کوئی دوسری سوچ نہیں تھی۔ اس دن میں پہلی بار رات کے وقت اکیلا مردہ خانے کے اندر گیا، کیونکہ میرے اندر عجیب سے احساسات بیدار ہو چکے تھے۔ میں رات تک اسی کے بارے میں سوچتا رہا۔ دل کیا کہ ایک بار اس کو جا کر دیکھوں۔ اس کا چہرہ تو ویسے ہی میری نگاہوں سے نہیں ہٹ رہا تھا۔ کیسی نرمی اور شدابی تھی اس کے چہرے پر۔ دل میں گھر کر جانے والا حسن تھا۔ میں جو پہلے کبھی اور تو یہ لڑکیوں کی سمت متوجہ ہی نہیں ہوا تھا، ایک میت کو دیکھ کر پاگل ہی ہو گیا تھا۔ بے چینی حد سے زیادہ بڑھی تو میں اپنے بستر سے اٹھا اور سیدھا مردہ خانے میں داخل ہونے کے بعد اس میت کے سرہانے جا کھڑا ہوا تھا۔ اس کے چہرے سے کفن کی گرہ کھول دی تو وہی حسین اور شاداب چہرہ میرے سامنے تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے سو رہا ہو۔ نہ جانے کیا ہوا تھا بیچاری کو کہ اتنی جوانی میں ہی مر گئی تھی۔ میرے دل نے خواہش کی کہ میں اسے چھو کر دیکھوں۔ دل کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے میں نے اس میت کے چہرے کو چھوا اور میرے اندر جذبات کا جیسے طوفان سا جاگ اٹھا۔ میں اس میت کی مزید قریب ہونے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں نے میت کا کفن کھول دیا اور میت کے ساتھ تمام حدود پار کر دیں۔ یہ سب کرتے ہوئے نہ تو میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، نہ میرے اندر خوف خدا جاگ سکا۔ اس دن کے بعد میں اس دنیا کا سب سے برا انسان بن گیا۔ ایک بار یہ مکروہ فعل انجام دینے کے بعد میری ساری جھجک ختم ہو گئی۔ اس جوان لڑکی کی میت 2 دن مردہ خانے میں رہی اور دونوں دنوں میں میں نے اپنی ہوس کا اس کو نشانہ بنا کر رکھا۔ 2 دن بعد میت کے لواحقین میت کو لے گئے تو مجھے عجیب بے چینی سی ہونے لگی۔ دنیا ویران محسوس ہوتی۔ احساس گناہ تھا یا کچھ اور، میں سمجھ نہیں سکا تھا، مگر جب جذبات حد سے بڑھے تو میں ایک بار پھر مردہ خانے میں چلا گیا۔ وہاں نسبتاً ایک اور جوان میت موجود تھی۔ میں نے اس کے ساتھ بدفعلی کی، جس بات کو سکون آ گیا اور یہ سب میرے معمول کا حصہ بنتا چلا گیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ میرے وہ جذبات صرف اور صرف میری طلب پوری نہ ہونے کی وجہ سے تھے۔ اس جوان اور حسین میت سے مجھے کوئی بہت زیادہ خصوصی لگاؤ نہیں ہوا تھا، وہ تو بس مجھے اس طرف بڑھانے کا ایک ذریعہ بنی تھی۔ میری طلب کسی سے بھی پوری ہو جائے گی تو مجھے سکون آ جائے گا۔ پھر تو جب کبھی بھی مردہ خانے میں کوئی جوان میت آتی تھی تو اسے دیکھتے ہی میری رال ٹپکنے لگتی تھی، آنکھوں میں وحشت سی اتر آتی تھی اور ہوس میرے پورے وجود میں سرایت کر جاتی تھی۔ میں اپنے منصب کا فائدہ اٹھانے لگا اور اپنی من پسند لوگ سیکیورٹی پر رکھ لیے جو مجھے کبھی بھی مردہ خانے کے اندر داخل ہونے سے منع نہ کرتے تھے اور کبھی بھی میری نگرانی نہ کرتے تھے۔ مردہ خانے میں جا پہنچتا اور وہاں میتوں کے سامنے ایسی حرکات کرتا جو انسانیت کی حدود کو پامال کرتی تھیں۔ میں دل بھر کر ان لاشوں کی بےرحمتی کرتا، ان کے ساتھ سب حدود پار کرتا اور پھر واپس اپنے کیبن میں چلا آتا۔ مجھ پر روک ٹوک کرنے والا یا مجھ سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ خطرناک بات تھی اور ایک بہت بڑا گناہ تھا،
مگر مجھے اس کی پرواہ نہ ہوتی تھی۔ میرے ذہن میں یہ جاہلانہ سوچ رہ گئی تھی کہ وہ جوان میتیں جنہوں نے دنیا چھوڑ دی ہے، انہیں میری حرکتوں سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر وہ دفن ہونے تک مجھے کچھ دیر کا سکون دے دیتی ہیں تو اس میں غلطی کیا ہے؟ یہ میری گمراہ کن اور دل تباہ کرنے والی سوچ تھی، مگر مجھے ذرا احساس نہ ہوتا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا گیا اور میں ان رویوں کا عادی ہوتا گیا۔ اب تو میں ہر روز ہی کسی نہ کسی میت کے ساتھ ایسی حرکتیں انجام دیتا تھا۔ جس دن کسی وجہ سے میں یہ نہ کر پاتا، میں پورا دن بے چین رہتا پھرتا۔ پھر مجھے محسوس ہوتا تھا جیسے میری دنیا رک گئی ہو اور کوئی تسکین میسر نہ ہو رہی ہو۔ کئی دن گزر گئے مگر میری خواہش پوری نہ ہو سکی۔ زیادہ تر بوڑھی لاشیں آتی تھیں اور کبھی کبھی مجھے دوسرے طریقوں سے اپنی خواہش پورا کرنا پڑتی تھی۔ مگر آج ایک جوان میت آئی تھی تو میں خوش ہو گیا تھا۔ میری رال ٹپکنے لگی تھی، میری چاہت پوری ہونے والی تھی اور میں پرجوش ہو کر رات کا انتظار کر رہا تھا۔ رات ہوتے ہی میں مردہ خانے کے اندر چلا گیا۔ آج میرا منصوبہ تھا کہ میں اس میت کے ساتھ زیادہ وقت گزاروں گا۔ اتنے دنوں سے بوڑھی میتوں کے ساتھ میں بے راز ہو چکا تھا، مگر آج جب وہاں ایک خوبصورت میت آئی تھی تو میرا حوصلہ بحال ہو گیا تھا۔ میں نے چوکیدار کو پیسے دیے اور کہا کہ آج تم خاموش رہو اور تمہارا حصہ لے لو۔ چوکیدار خوش ہوا اور بغیر زیادہ سوال کیے پیسے لے کر وہاں سے نکل گیا۔ یہ پہلی بار نہیں تھا کہ میں نے اسے رشوت دی تھی اور مردہ خانے سے دور کہیں بھیجا تھا۔ وہ اس بات پر زیادہ کچھ نہ کہتا تھا، شاید وہ سب کچھ جانتا تھا کہ میں کون سی حرکتیں کرتا ہوں۔ ہم لوگ کس قدر بے حس تھے، ہم نے مرنے والوں کا بھی خیال نہ رکھا۔ ہمارے ضمیر شاید مردہ ہو چکے تھے۔ میں اپنی ہوس اور خود غرضی سے ان لاشوں کا استحصال کرتا اور ان کا جسمانی وقار پامال کرتا۔ چوکیدار چند پیسے لے کر سمجھتا تھا کہ اس نے اپنا فرض پورا کر دیا ہے، اپنی تنخواہ کو حلال کر دیا ہے۔ ہم دونوں ہی یہاں پر غلط تھے۔ ایک طرح سے ہم سب بے حس تھے۔ سب سے زیادہ ظلم تو ہم اپنی جانوں پر کر رہے تھے اور ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں تھا۔ ہر کسی کو اپنی اپنی غرض تھی۔ کسی نے شہر کے ان خاموش باشندوں کے بارے میں کچھ نہ سوچا جو ہماری وجہ سے مزید اذیت میں تھے۔ وہ اس دنیا سے جا چکے تھے مگر ہمارے گناہوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ میں اس میت کے سرہانے کھڑا ہوا تھا۔ اس کا کفن کھول دیا مگر چہرے سے ابھی تک کپڑا نہیں ہٹایا۔ میں اس کے ساتھ خدا کی بنائی ہوئی تمام موجودوں کو یوں توڑنے لگا، لذت میں اس قدر مگن تھا کہ خوف خدا جیسے میرے دل سے نکل ہی چکا تھا۔ میں نے اس میت کے چہرے سے کپڑا اٹھایا تو ایک دم سے میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زمین آسمان میرے سامنے گھوم گئے تھے۔ میں چیختے ہوئے مردہ خانے سے نکلا اور بھاگنا شروع کر دیا۔ بھاگتے ہوئے مجھے کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں اندھا دھند بھاگ رہا تھا۔ میری چیخوں کو سنتے ہوئے دوسرا عملہ بھی اپنے سب کام چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا۔ میری حالت اس وقت شرمناک تھی کیونکہ میرے وجود پر آدھا ادھورا لباس تھا۔ سب حیران ہو گئے کہ میں اتنے آدھے ادھورے لباس میں مردہ خانے میں کیا کر رہا تھا۔ سبھی مردہ خانے کی طرف بڑھے اور پھر ایک میت کی ایسی حالت دیکھنے کے بعد انہیں سمجھنے میں ذرا دیر نہ لگی کہ میں کس قدر برے فعل میں مبتلا ہوں۔ وہ سب تیزی سے میرے پیچھے دوڑے اور دیکھا کہ میں دیوار کے ساتھ لگ کر کانپ رہا تھا۔ میرا رنگ پیلا پڑ چکا تھا اور میری آنکھیں خوف سے باہر نکلنے کو تھیں۔ میرے جسم پر ادھورا لباس تھا اور میری سانسیں بے ترتیب تھیں۔ عملے نے بغیر کسی بات کے پولیس کو اطلاع دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پولیس مردہ خانے تک پہنچ گئی۔ پولیس کے سامنے میں مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ میری زبان گنگ ہو گئی تھی۔ میں بولنے کی کوشش کرتا مگر میرے الفاظ گلے میں پھنس جاتے۔ پولیس نے مجھے جکڑ کر ہتھکڑیاں لگا دیں۔ کسی نے مجھ سے بات نہ کی۔ سب کی نظریں نفرت اور حقارت سے مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ پولیس کی گاڑی میں بیٹھتے وقت بھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں بار بار اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا رہا تھا۔ گاڑی جیسے ہی تھانے کی طرف بڑھی، میرے کانوں میں اس میت کے کفن ہٹاتے وقت کا منظر گھومنے لگا۔ مجھے ہر طرف سے وہی چہرہ نظر آ رہا تھا، جیسے وہ میت زندہ ہو کر میرے سامنے آ گئی ہو۔ پولیس نے مجھے حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات کی ٹھنڈی سلاخیں میرے وجود کو چیرتی معلوم ہوتی تھیں۔ میرے کمرے میں اندھیرا تھا مگر میرے دماغ میں روشنی تھی، وہ روشنی جو خوف کے ساتھ جڑی ہوئی تھی۔
وہ خوف جو انسان کو اندر سے کھا جاتا ہے، وہ خوف جو انسان کو راتوں کو جگاتا ہے۔ رات کے پچھلے پہر جب حوالات میں سب قیدی سو گئے، میں جاگتا رہا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی، پسینے کے قطرے میرے ماتھے سے ٹپک رہے تھے۔ میں جتنا آنکھیں بند کرنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی میری آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آ جاتا، وہی چہرہ جو کفن کے نیچے چھپا تھا، وہی آنکھیں جو کھل کر مجھے دیکھ رہی تھیں، جیسے میری ساری حرکتوں کو جانتی ہوں، جیسے مجھے لام تان کر رہی ہوں۔ میں بار بار اپنی آنکھیں زور سے بند کرتا، مگر پھر بھی میرے اندر وہی خوفناک چہرہ گھومنے لگا۔ تھانے کے عملے نے جب میرے خلاف رپورٹ درج کی تو شہر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ سب لوگ حیران اور غصے میں تھے۔ مردہ خانے کا انچارج جو مردہ جسموں کا محافظ تھا، وہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا تھا۔ میرے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ ہونے لگا۔ کچھ دنوں بعد عدالت نے بھی میرے خلاف مقدمہ چلایا، مجھے سخت سزائیں سنائی گئیں، مجھ پر کئی دفعات لگیں، میری تصویر اخبارات میں چھپی، ٹی وی چینلز پر میرا نام چلنے لگا۔ وہ دن، وہ رات میرے لیے اذیت میں بدل گئے۔ جیل میں مجھے علیحدہ ایک کمرے میں رکھا گیا۔ میں کھانے کو ہاتھ نہ لگاتا، میں ہر وقت کانپتا رہتا۔ قیدی مجھے برا بھلا کہتے، جیل کے پہرے دار مجھ پر طنز کرتے۔ میں ان کی باتوں سے بھی زیادہ اپنے ضمیر کی آواز سے ڈرتا تھا، وہ آواز جو میرے اندر جاگ اٹھی تھی، وہ آواز جو کہہ رہی تھی کہ تو نے سب سے بڑا ظلم کیا ہے۔ رات کو جب قیدی سو جاتے، میں اپنی چارپائی پر بیٹھ کر اپنے چہرے کو دونوں ہاتھوں سے چھپا لیتا۔ آنسو میری انگلیوں کے بیچ سے بہہ نکلتے۔ میں چیخ اٹھتا، مگر میری چیخ کوئی نہ سنتا۔ جیل کی دیواروں میں میری آواز گونجتی اور پھر مر جاتی۔ وہ آواز واپس میرے کانوں میں جا کر گونجتی۔ میں یاد کرتا کہ کیسے میں مردہ خانے میں داخل ہوتا تھا، کیسے میں کفن کھولتا تھا، کیسے میں اپنی ہوس کے ہاتھوں مجبور تھا، مگر اب وہ سب یادیں میرے لیے ایک آگ بن چکی تھیں، ایک آگ جو میرے دل کو جلا رہی تھی۔ میں بار بار سوچتا کہ کاش اس دن میں اپنے آپ کو روک لیتا، کاش میں اپنی خواہش کو مار دیتا، مگر یہ سب کاش اب میرے لیے بیکار تھے۔ مجھے جیل میں کئی بار تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ قیدی مجھ پر حملہ کرتے، پہرے دار بھی مجھے دیکھ کر نفرت کا اظہار کرتے، ہر کوئی مجھے لعنت ملامت کرتا۔ مجھے ہر وقت لگتا جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہے، جیسے کوئی مجھے گھور رہا ہے۔ میں اکثر اپنی کوٹری کے ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاتا، میرے چہرے پر وحشت چھا جاتی۔ میری راتیں طویل ہو گئیں، دن سست ہو گئے۔ میں اکثر سوچتا کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا، کیا میرے گناہ دھل سکیں گے۔ میں ہر رات اللہ سے معافی مانگتا، مگر جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تو میرے سامنے وہی چہرہ آ جاتا، وہی آنکھیں جو مجھے دیکھ رہی تھیں، وہی آنکھیں جو کہہ رہی تھی کہ تیرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ انسان تو ایک طرف، خدا بھی تجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرا جسم کانپ جاتا، میرے ہاتھ لرزنے لگتے، میں سجدے میں گر کر روتا۔ مجھے سزا کی طور پر قید بامشقت دی گئی، مجھے ہر روز سخت کام پر لگایا جاتا، دھوپ میں پتھر توڑنے پڑتے، زمین کھودنی پڑتی۔ میرا جسم کمزور ہوتا گیا، میری کمر جھک گئی، میرے چہرے کی رونق ختم ہو گئی، میری آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے پڑ گئے۔ میں بار بار اپنے ذہن میں وہ لمحہ دہراتا جب میں نے کفن ہٹایا تھا، وہ لمحہ جب مجھے محسوس ہوا تھا کہ میت زندہ ہے، وہ لمحہ جب مجھے لگا تھا کہ میت اپنی آنکھوں سے مجھے گھور رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب وحشت اور شفافیت تھی، وہ شفافیت میری روح کو چاٹ رہی تھی۔ میرا دماغ اب بھی اسی منظر میں اٹکا ہوا تھا۔ میں ہر رات یہ منظر دیکھتا، میں چیخ اٹھتا، میں اپنے سر کو دیوار سے مارتا، میرا جسم تھک جاتا مگر میرا دماغ نہیں تھکتا۔ میں بار بار خود سے کہتا کہ میں انسان نہیں ہوں، میں جانور ہوں، میں بدتر ہوں۔ میرا دل چاہتا کہ کاش میں اپنی زندگی ختم کر دوں، مگر میں کر نہ پاتا، جیسے کسی نے مجھے قید کر رکھا ہو۔ وقت گزرتا گیا، مجھے جیل میں کئی سال ہو گئے۔ میرا جسم اور میری روح دونوں ٹوٹ چکے تھے، میری آنکھوں میں اب آنسو نہیں رہتے تھے، میں صرف خلا میں گھورتا رہتا تھا۔ میرا دل اب بھی اللہ کے سامنے لرزتا تھا۔ میں ہر روز اللہ سے معافی مانگتا، میں اپنی دعا میں کہتا کہ یا اللہ، میں گنہگار ہوں، میں نے مردہ جسموں کی بے حرمتی کی، میں نے اپنی انسانیت کھو دی، مجھے معاف کر دے۔ مگر میرے دل میں ایک خوف بیٹھ چکا تھا، وہ خوف جو کہتا تھا کہ شاید اللہ بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میرے اندر ایک مستقل جنگ چلتی تھی، ایک طرف میری توبہ تھی، دوسری طرف میرا گناہ تھا، ایک طرف میری ندامت تھی، دوسری طرف میری یادیں تھیں۔ میں اپنے آپ سے نفرت کرنے لگا،
میں ہر وقت سوچتا کہ میں نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی اور اپنی آخرت بھی۔ میں بار بار اپنے گناہ کو دہراتا، میں بار بار اپنے دل سے پوچھتا کہ کیا معافی ممکن ہے، مگر جواب میں مجھے صرف وہی آنکھیں نظر آتیں، وہ آنکھیں جو کفن کے نیچے سے کھل کر مجھے گھور رہی تھیں۔ میرا ضمیر اب زندہ ہو چکا تھا، مگر میرے لیے بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں ہر رات اللہ سے معافی مانگتا، مگر پھر خود ہی اپنے دل میں کہتا کہ میں اس جرم کا مرتکب ہوا ہوں، جس کے لیے شاید انسان تو ایک طرف خدا بھی مجھے معاف نہ کرے۔ میں اپنی زندگی کے ہر لمحے کو کوستا، میری ہڈیاں کمزور ہو چکی تھیں، میرے وجود سے جان نکل چکی تھی، میری دعائیں ٹوٹ چکی تھیں، مگر میرے دل میں اب بھی ایک دھڑکن باقی تھی، وہ دھڑکن جو معافی کی امید میں تھی، وہ دھڑکن جو خوف کے ساتھ جڑی تھی۔